السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پہلا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو عمران خان کے مشورے کے بغیر انہوں نے کیا ہے، اور ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور حکومت نے بھی اچھا فیصلہ کیا کہ نہ صرف عمران خان کے باقاعدہ طبی معائنے کے لیے ذاتی یا پیمز کے ڈاکٹر آج کسی وقت جائیں گے جیل اڈیالہ، اور وہ جو بھی چیک کرنا ہوگا وہ چیک کریں گے تو اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی ٹیم تھی اس نے بھی اچھا فیصلہ کیا، تو دونوں قابل تعریف ہے۔ لیکن کوئی قابل تعریف اگر نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ کبھی کوئی دیکھیں، ہر لیڈر جو ہے وہ اس کے فالوور جو ہے، اس کے سپورٹر جو ہے، وہ اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، اور وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس لیڈر سے آپ پیار کرتے ہو اس کے بارے میں خوفناک سنسنی خیز قسم کی خبریں دینی شروع کر دے اور ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ میں تو حیران ہوا ہوں پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر۔ پہلے تو میں خاموش رہا، لیکن میں نے کہا یہ تو کوئی حد سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ جیل سے رات کے وقت ایک لاش پراسرار طور پر منتقل کی گئی ہے، اور ساتھ ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اللہ زندگی دے سب کو، ہم کسی کے خدا نہ خواستہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا سیاسی اختلاف ہے تو آپ کسی کے لیے موت کی دعائیں کریں۔ وہ غلط بات ہے، کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی کے فورم سے، آفیشیل میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ غلط قسم کی خبریں پھیلاتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی خبر جب کسی لیڈر کے فالوور تک پہنچے گی تو وہ پریشان ہوگا اور پھر کسی حد تک بھی وہ جا سکتا ہے۔ تو لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کر کون رہا ہے؟ ایسی خوفناک خبریں دے کون رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر تو کم از کم کوئی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اب پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے نام پر کوئی پوسٹر لگا رہے ہیں، کیا وہ ان کے خیر خواہ ہیں یا ان کے دشمن ہیں؟ کسی کے بارے میں بھی، اب جیل میں کئی قیدی ہوتے ہیں، آپ اگر کسی ایسے قیدی کے بارے میں جو معروف بھی ہو اور اس کے بارے میں ایسی کوئی خبر دے دیں اور یا خدشے کا اظہار کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس تو کوئی ملنے نہیں گیا ہوگا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ ایک تو آج کا دن خیریت سے گزر جائے گا، ای کانفرنس بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، بخیر خوبی سارا کام ہوگا۔ اور لیکن اس کے لیے یہ جو تجویز دی گئی کہ 15 تاریخ کو ہی کرنا ہے، اب وہ حماد اظہر اور دوسرا کون ہے وہ جو امریکہ میں بھاگ گیا، شہباز، ہاں، کتنے پنڈا دا جٹاں دا پت، پتہ نہیں کیا کہتا تھا وہ۔ خیر، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ کیوں اکساتے ہیں ان چیزوں پر؟ اور حماد اظہر نے کل کہا کہ جی میں تو آؤں گا چاہے فیصلہ جو بھی کریں، اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور علی امین گنڈا پور نے بھی کل شام تک تو یہی کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں تیار ہوں۔ تو وہ تو ان کے تو کہ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، وہ شاید عدالت میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ تو اپنے لیڈر سے اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو اس کے بارے میں اتنی غلط خبریں نہ پھیلائیں، کیونکہ وہ بہرحال جو بھی ہے عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، اور سب سیاستدان کرتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، سب سیاستدان پر الزام لگتے ہیں، بلکہ زیادہ الزام سیاستدانوں پر ہی لگتے ہیں۔
ججوں پر کم لگتے ہیں، جرنیلوں پر بھی کم لگتے ہیں. ہمیشہ اگر الزام لگا تو سیاستدان پر ہی لگا. تو اس لیے کوشش کرے کہ ایسے اس قسم کی خبریں نہ دے. ظاہر ہے اس کے بھی رشتہ دار گھر والے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہوں گے، اس کے بچے باہر ہیں، وہ پریشان ہوتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ اس لیے احتیاط کیا کریں. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. کوئی بیماری ہر ایک کو آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی. اب یہاں تک ایک تو وہ لاش کا بتا دیا کہ پراسرار لاش منتقل کی گئی ہے رات کے اندھیرے میں، اور پھر کہا گیا ناک سے خون آ رہا ہے اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں سے خون آ رہا ہے. یہ اس قسم کی باتیں، یہ مطلب دیکھیں جیل میں ایک ایسا قیدی جو کہ بہت اہم اس لیے کہ وہ سابق وزیر اعظم تھا، اور وہ ایسا قیدی جو ہے وہ اس کی نقل و حرکت جو ہے وہ کتنی سخت ہوگی. ابھی جیل کا عملہ تبدیل ہوا ہے، کئی جیل کے عملے کو سزا بھی ہوئی ہے، چیزیں باہر آ رہی تھی، باہر سے اندر آ رہی تھی. تو یہ تو جیل کے جو مینول کے بالکل خلاف ہے. لیکن اب یہ مفروضوں پہ خبریں دینا، جیل سے کوئی خبر ایسے باہر نہیں آتی کبھی بھی. جب ایسا وی وی آئی پی قیدی ہو تو کم از کم اس چیز کا خیال رکھیں. یہ اپنا ڈیسک سٹوریز اکثر ہمارے صحافی بھائی بناتے ہیں، تو اب یہ کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے شروع کر دیا. اور سوشل میڈیا ٹیم بھی یہاں کی نہیں، وہ باہر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہاں والوں پر تو الزام خود پی ٹی آئی کے لوگ لگا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو باہر ہی نہیں آنے دینا چاہتے. اچھے اچھے وکیل کیس لڑ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب پیشی کی باری آتی ہے تو التوا مانگ لیتے ہیں کہ اگلی دفعہ آئیں گے، اگلی دفعہ بھی نہیں جاتے، پھر اس سے اگلی دفعہ آئیں گے. تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے وکیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، یہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم یہ باہر نہ آئے. تو یہ مناسب نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے سب کو، اور خیر کی بات کرنی چاہیے. وہ تھا نا ایک دفعہ ایک بچہ تھا، شرارت سے اس نے کہنا شروع کر دیا گاؤں والوں کو رات کے وقت، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. سارا گاؤں باہر نکل آیا. کوئی اپنی بھینس کو چھپا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، کوئی دروازے بند کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. دوسری دفعہ پھر اس نے یہی کہا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. پھر گاؤں والے نکلے تو پتہ لگا کہ یہ تو شرارت کر رہا ہے. تیسری دفعہ سچ مچ میں شیر آ گیا اور وہ چیختا رہا. گاؤں والے سوئے رہے، نے کہا جی یہ اس کا روز کا معمول بن گیا، یہ شرارت کرتا ہے. اور شیر اسی بچے کو نقصان کر کے چلا گیا. تو یہ اس میں آپ کا اپنا نقصان ہوگا اگر آپ اس قسم کی فرضی کہانیاں اور فرضی خبریں دیں گے اور فرضی تشویش کا اظہار کریں گے. بہتر ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں اور بہتری کی دعا مانگیں سب کے لیے. میں بھی آپ کے لیے بہتری کی دعا مانگتا ہوں. اللہ نے کے بعد